ہی فیصلہ چھوڑ دیا۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، جو میری بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہیں وہ مبارک راتیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نقیب اہل سنت اپنے کام کو انجام دیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے اپنے آنے والے مہمان کا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدینہ مسجد، مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ نوریہ، نعرہ تکبیر، سرزمین سیوک پارک، نقیب اہل سنت ظفر وزمی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد، خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد، اے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنج تن پاک چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا امتی رسمی طور پہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اپنے اس امتی کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کے درود کو سنتا بھی ہوں۔ تو اس نیت سے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں کہ ہماری آوازوں کو مدینے والے مصطفیٰ سنیں۔ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ایک سال کے بعد آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خطیب ذیشان پیکر خلوص و محبت عالی مرتبت عزت مآب حضرت مولانا قاری انصار القادری صاحب، اور ان کے علاوہ محب من حضرت حافظ قاری آصف صاحب، حاجی شاکر صاحب اور دیگر تمام اس محلے کے ذمہ دار اور جملہ مسلمانان اہل سنت کی محبت بھری دعوت پر آپ کی خدمت میں اپنی محبتوں کی فریاد لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اس امید کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں کہ جو محبتیں پچھلی سال آپ سے ملی تھیں انشاءاللہ وہی محبتیں دوبارہ پھر ملیں گی۔ لوگوں کی تعداد میں کچھ کمی سی نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ باہر ہیں یا اس انتظار میں ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، لیکن میں کبھی بھیڑ یا تعداد کم دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ بات میرے ذہن میں مکمل طور پر صاف ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان میں سوچنے والے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سارے حضور کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں، اتہاس آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب جب پاسا پلٹا ہے، جب جب جنگ کا نقشہ بدلا ہے، جب جب زمانے میں کرانتی آئی ہے، جب جب زمانے میں انقلاب آیا ہے،
تو مسلمان کم تعداد میں ہی رہے ہیں. اور دیکھیں آپ اب سے 1450 برس پرانا اتہاس اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو صرف 313 مسلمان تھے جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے. جنگ بدر لڑنے کے لیے 313 مسلمان مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. اور جب گزرے تو مکے مدینے کے یہودی دکانداروں نے کہا کہاں چلے ہو مسلمانوں؟ کہا جنگ لڑنے کے لیے چلے ہیں. کہا کس کے بھروسے جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ تم صرف 313 ہو، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ چند گھوڑے لے کر کے جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ یہ ٹوٹی تلواریں لے کر کے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تمہاری کنڈیشن یہ ہے کہ تم جس کھجور سے روزہ افطار کرتے ہو اسی کھجور سے سحری کرتے ہو، اسی کھجور کو چوس کر کے سحری کرتے ہو. تمہارے پاس کھانے تک کا سامان نہیں، تمہارے پاس سفر کرنے تک کا سامان نہیں. 313 ہونے کے بعد چند گھوڑے لے کر کے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے جا رہے ہو. یہ ٹوٹی تلواریں کسی کا دستہ نہیں ہے، کسی کی نوک نہیں ہے، کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ تو اس وقت مسلمانوں نے ایک تاریخی جواب دیا تھا، اے یہودیوں سنو، نہ تیر پہ بھروسہ ہے نہ تلوار پہ بھروسہ ہے. اگر بھروسہ ہے تو مدینے کے سرکار پہ بھروسہ ہے، ان کے بھروسے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تاریخ پڑھے تو اب پتہ چلے گا جب جنگ بدر کے اندر، توجہ ہے آپ کی، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں آپ لوگ. آج کی رات نیکیاں کمانے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے. آج اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اللہ کی رحمت کی بارش میں نہائیں گے. یقین مانیے اگر ایک قطرہ بھی اللہ کی رحمت کی برسات کا ہم پہ پڑ جائے گا تو یہیں بیٹھے بیٹھے بیڑا پار ہو جائے. چلے 313 مسلمان، اور جب جنگ بدر میں پہنچے تو دشمن دیکھ کر کے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے معلوم ہوتے ہیں، جن کے چہرے اترے ہوئے ہیں. 17واں رمضان کا وہ دن تھا. تاریخ بتاتی ہے یہ 313 مسلمان جب جنگ بدر میں پہنچے ہیں تو ٹوٹی تلواریں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. لیکن جوش ایمانی تو دیکھیے، کچھ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار تک نہیں ہے، آقا جنگ میں اگر مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا تو کیسے لڑوں گا؟ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. اتنا ارشاد عرض کیا تھا حضور کی بارگاہ میں، صحابہ نے، میرے نبی نے کھجور کی شاخ کو لیا اور اسی کو کاٹ کر کے ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں دے دی. کہا یہ تمہاری تلوار ہے، یہ تمہاری تلوار ہے، یہ تمہاری تلوار ہے. تاریخ بتاتی ہے یہ صحابہ کھجور کی ٹہنی کو لے کر کے جنگ بدر کے اندر ٹہنیوں کو لہراتے تھے. دیکھنے والے حیرت میں تھے کہ کھجور کی ٹہنی ہاتھ میں ہے یا لوہے کی تلوار ہاتھ میں ہے. اور پھر میرے حضور نے وہ دعا مانگی. توجہ ہے آپ کی؟ اجازت ہے ذرا؟ میرے نبی نے دعا مانگی، اے مولا میری پوری زندگی بھر کی کمائی یہ 313 ہے، ان 313 کو مسلمان بنانے کے لیے تیرے محبوب نے دنیا کا ہر ستم سہا ہے. ان 313 کو مسلمان بنانے کے لیے کون سی ایسی تکلیف ہے جو تیرے محبوب نے سہی نہیں ہے؟ مولا تو خوب جانتا ہے میدان طائف میں تیرے محبوب نے پتھر کھائے ہیں، لوگوں نے دیوانہ کہا ہے برداشت کیا ہے، لوگوں نے مجنوں کہا ہے برداشت کیا ہے، میری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں میں نے برداشت کیا ہے، میرے گھر کا گھراؤ کیا گیا ہے میں نے برداشت کیا ہے، مجھے جان سے مارنے کی پلاننگ کی گئی ہے میں نے برداشت کی ہے. اے مولا میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو تیرا کلمہ پڑھنا سکھایا ہے، ان لوگوں تک تیرا دین پہنچایا ہے. پروردگار اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو ان 1000 سے ان 313 کو قتل کروا دے، یا چاہے تو ان 313 کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دے. آقا کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، مصطفیٰ نے یہ جملے کیا ارشاد فرمائے ہیں. آقا کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے ہیں، اللہ نے 5000 فرشتوں کو جنگ بدر
بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ نے عرض کیا تھا مولا لیکن پروردگار اگر آج یہ 313 مسلمان ان دشمنوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کوئی تیرا کلمہ پڑھنے والا نہ ہوگا، کوئی تیرا قرآن پڑھنے والا نہ ہوگا، قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ مولا تیری مرضی ہے۔ رب کو مصطفیٰ کی یہ دعا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ 5000 فرشتے اللہ نے جنگ بدر میں بھیجے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے یہ 5000 فرشتوں کی مدد مسلمانوں کو کیا ملی ہے؟ 1000 ان 313 کا مقابلہ نہ کر سکے، کچھ بھاگ گئے، کچھ قید کر لیے گئے، کچھ مار دیے گئے، اور جنگ بدر کے اندر ان 313 نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا، دنیا کو بتا دیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ آپ کا اتہاس آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ تو اپنی تاریخ پڑھیں اور خوش ہوں اور اس بات پہ ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا کیا ہے وہ اپنا محبوب عطا کیا۔ وہ نبی جو دنیا میں آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کو یاد کرتے ہوئے آئے، اور جب دنیا سے پردہ فرمایا ظاہری طور پر تب بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، نبی کا ایک فرمان اور سنو، آقا کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا ایسی فرمائی ہے، خاص موقع کے لیے عطا فرمائی ہے دنیا میں، کہ وہ جو دعا مانگ لیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہر نبی کو اللہ نے ایک اسپیشل دعا عطا فرمائی ہے تو آپ کو بھی عطا فرمائی ہوگی؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں۔ تو کہتے ہیں آقا کیا آپ نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے؟ توجہ کرنا، کتنی محبت کرتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسے گناہگاروں سے، کتنا پیار کرتے ہیں نبی ہم جیسے خطا کاروں سے۔ آقا نے فرمایا حضرت آدم نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، حضرت نوح نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، حضرت موسیٰ عیسیٰ نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے میدان محشر کے لیے، میدان محشر کے لیے۔ صحابہ نے کہا آقا وہ دعا کب مانگیں گے؟ نبی نے فرمایا جب میری امت گناہگار پریشان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اس وقت رب کی بارگاہ میں وہ دعا کروں گا، ادھر میری دعا ہوگی، ادھر میری گواہی ہوگی، اور ادھر میری گناہگار امت کی جہنم سے رہائی ہوگی۔ نعرہ لگانے والا ہو کے لگا دے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنی، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر۔ اور سننے کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے نبی کی بات سنتا ہے تو اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ وہ تو اور لوگ ہیں جن کے چہرے حضور کا نام سننے کے بعد نیپال کے بٹوؤں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے سنی نبی سے محبت کرتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اگر گردے کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اور ایسے ہی اگر عقیدہ کمزور ہو تو ذکر رسول ہضم نہیں ہوتا۔ حضور کا ذکر وہی سن سکتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سارے غلامان اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا مشن لے کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ ہم کو اور ہم آپ کو اور سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ اس رات میں ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ اب میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام بھی کرتا چلوں، اور دھیرے دھیرے آؤں گا، آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس وقت مداح حبیب خدا جناب محترم حافظ بیت اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کا استقبال کر لیں، محبت کے ساتھ بول دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اٹھا لے جام الا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اٹھا لے جام الا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پیچھے والے بھی ذرا مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔
جوان ہو کر کے ٹکے ہوئے دیوار سے اچھے نہیں لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. اور میں تو کہوں گا ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو. تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چوک کر بولو. ارے جیو گے کب تلک ڈر ڈر کے دنیا کے یزیدوں سے. اگر سچے حسینی ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو. اور بلند آواز سے یا حسین یا حسین. ہاتھ اٹھا کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اٹھا لے جام اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی جب پوچھ لے محشر میں جنت کون بانٹے گا. کوئی جب پوچھ لے محشر میں جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اس کی دستار ہے اچھا ذرا ہو ہیلو ہیلو ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے. سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے. سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے. کہ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے. گنبد 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 خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے. گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے. اور سو رہی ہے ساری دنیا کس قدر آرام سے. سو رہی ہے ساری دنیا کس قدر آرام سے. کہ سو رہی ہے ساری دنیا کس قدر آرام سے. رات بھر رات بھر رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے. رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے. اور آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے. آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے. کہ آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے. اے علی اے علی اے علی سورج ہے بلانا مصطفیٰ کا کام ہے. اے علی سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے. اور ایک طرف عطا دی ہے
ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف عطا دی ہے، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف عطا دی ہے، ایک طرف ہے حاسدی۔ ارے اعلی حضرت کو بتانا مصطفیٰ کا کام ہے، اعلی حضرت کو بتانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ واللہ یہ کیسے لگتا ہے یار؟ ایسے کھول کے اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، نبی کی نعت پہ جبریل زندہ باد کہتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ، کہیں نہ کہیں، ہم کہیں نہ کہیں، لیکن نبی کی نعت کو اعزاز و کمال حاصل ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سبحان اللہ بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے، علاج ہو نہ سکے جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔ بہت اچھی نعت خوانی آپ سماعت کر رہے تھے حافظ بیت اللہ، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ انہی کی سر پہ دستار بندی کا وہ تاج رکھا جائے گا جس کو سر پہ رکھوانے کی تمنا ہر اس طالب علم کی جو ہوتی ہے جو اپنے سینے کے اندر قرآن عظیم کو مکمل کر لیتا ہے۔ یہ مولانا قاری انصار صاحب قبلہ کی محنت بے پناہ کوششیں کہ پچھلے سال بھی ماشاءاللہ ایک حافظ قرآن تین حافظ قرآن کی دستار بندی ہوئی تھی، اور اس سال ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ایک دن آپ وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آج 1 یا 3 کی ہو رہی ہے، جب آپ کا تعاون مکمل طور پہ بھرپور یہاں ہوگا تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ بچے 3 نہیں بلکہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کی تعداد 300 کی تعداد میں بھی انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بڑے زرخیز اور بڑے معاون لوگ ہیں، اللہ آپ کو عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اب ایک شعر میں پڑھ لوں، آواز اگرچہ اس کی کم ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، اگر اس کی آواز کم ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے، میری آواز مکمل طور پہ نکلتی رہے گی، ادھر سے آپ کی آواز ادھر سے میری آواز، اگرچہ لگاتار پروگرام کی وجہ سے آواز تھوڑی دبی ہوئی ہے، لیکن اس امید پہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ جیسے جیسے مدینے والے نبی کا کرم ہوگا ویسے ویسے میرا سینہ گرم ہوگا۔ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، اور نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے۔ نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے۔ اب ایک شعر میں دے رہا ہوں دلی والوں، یہاں تک پہنچانا میرا کام ہے اور یہاں سے آگے پہنچانا آپ کا کام ہے۔ نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے، اور میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے، میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، اور ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ، ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ،
ہمارے بعد ابھی کاروان باقی ہے، ہمارے بعد ابھی کاروان باقی ہے۔ اب آئیے یہاں سے کربلا شریف چلتے ہیں، میں شعر پڑھ کر کے دکھا رہا ہوں، آپ شعر سن کر کے دکھا دینا کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے۔ ارے پیچھے والے بھی ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہاں دیکھیے، میں ثنا خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، نعت خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، میلاد خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، اور لوگ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو قرآن خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، اس لیے خاموش مت رہیے، ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ نان اسٹاپ میں آپ کو شعر سناؤں گا اور نان اسٹاپ آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے، جدھر سے ہاتھ کا اشارہ ہو آواز سبحان اللہ کی ادھری سے نکلنی چاہیے۔ سنیں، نماز باقی ہے، بھی اذان باقی ہے، نبی کے نام، نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، نبی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے۔ ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ، ہمارے بعد ابھی کاروان باقی ہے، میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ارے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پہ چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے۔ وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے، وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے، اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے، اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے۔ قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے، انہی کے صدقے میں ہم سب کا یہ ایمان باقی ہے۔ تو نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ارے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو، انہوں نے نعرہ حیدری لگایا ہے، اور علی کے نام میں یہ پاور ہے، اگر کمزور لے لے تو طاقتور ہو جاتا ہے، بیمار لے لے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ تو اور لوگ ہیں جو علی کا نام لیتے ہیں سینہ کوٹ کر، اللہ کا شکر ہے سنی علی کا نام سینہ کوٹ کر نہیں لیتا ہے، سینہ تان کر لیتا ہے نہیں؟ اور آپ بولیں مولا علی کے نام پہ، یہ کمال کی بات نہیں ہے، میں بولوں یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک جو نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں ہے، جب اس نے علی کی شان دیکھی تو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر، فولاد کا دل پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا جہاں غلام علی تشنہ کام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی تو ساقی ہیں جام بولتے ہیں، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ، اچھا تھوڑی دیر 2-3 منٹ آپ سے محنت کرانا چاہوں گا، کریں گے؟ میرے ساتھ بولیں گے آپ کو بولنا ہے علی علی، کیا بولنا ہے؟ اور یہ وہ نعرہ ہے کہ ہندوستان میں جس کونے پہ لگایا ہے، اللہ کا شکر ہے اس نعرے سے پورے ہندوستان کے اندر میری پہچان ہوئی ہے۔ مولا علی کے نام میں یہ برکتیں ہیں کہ وہ گمنام کو بھی شہرت یافتہ بنا دیتے ہیں۔ جہاں ہندوستان میں بھی، میں پرسوں ایک فرخ آباد علاقے میں تھا اور رات نیپال کے علاقے میں تھا پلیا میں، وہاں یہ نعرہ لگایا تو ہر ایک شخص کھڑے ہو کر کے علی علی کے نام کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ چونکہ یہ مسجد ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے علی بولیں، یا علی بولنا ہے، آپ کو علی علی بولنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے بولنا ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جو ہاتھ مولا علی کے نام پہ اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب میں دعا کیے دیتا ہوں مولا تعالیٰ آج جو مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے، پروردگار عالم دنیا میں اسے کسی کا محتاج نہ ہونے دینا یا اللہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق مولا علی کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کے نام میں یہ پاور ہے، اگر ان کا نام کوئی ہاتھ اٹھا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کو کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں، میں سب سے نہیں کہوں گا، یہ دعا کر کے آگے بڑھوں گا، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں
اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جو میرے جوان بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو علی اکبر کا صدقہ عطا فرمائے. جو بچے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو علی اصغر کا صدقہ عطا فرمائے. محنت بہت پڑ رہی ہے چونکہ مائک اس لائق نہیں ہے, لیکن مولا علی کا کرم ہوگا انشاءاللہ مائک بھی پیچھے ہٹ جائے گا. آپ کی آوازیں میری آوازیں ملیں گی تو مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا ہے من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, دل لگا کے بولے من کنتو مولا, من کنتو مولا, من کنتو مولا. آقا نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا, صدیق کا پیارا, فاروق کا پیارا, عثمان کا پیارا, ہر درد کا چارہ ہے ورد ہمارا, بھٹکوں کا سہارا, ڈوبوں کا کنارہ. ذرا پیار سے بولو, للکار کے بولو, ہے پیار والا, تلوار والا, زہرا کا شوہر, داماد پیغمبر, داماد پیغمبر. ہم کس کے نوکر, ہم کس کے نوکر, دمست قلندر, دمست قلندر, دمست قلندر. موجوں کی روانی ہے بہتا پانی, میری جند جوانی, میرا دل بر جانی. ذرا پیار سے بولو, ذرا زور سے بولو. ایک دن میں نکلا جب صبح سویرے تو باغ میں دیکھا کوئل کو دیکھا, وہ کوک رہی تھی اور بال رہی تھی. چڑیوں کو دیکھا وہ چہک رہی تھی اور بول رہی تھی. تتلی کو دیکھا رس گھول رہی تھی اور بول رہی تھی. تو تم بھی بولو, ذرا پیار سے بولو. ایک منگتا آیا, بڑی بھوک لگی ہے, ایک روٹی دے دے. میرا مولا بولا اے کمبر آجا, اسے روٹی دے دے. اور کمبر بولا اے میرے مولا روٹی رکھی ہے صندوق کے اندر, صندوق کے اندر. میرا مولا بولا صندوق ہی دے دے, صندوق ہی دے دے. اب کمبر بولا اے میرے مولا صندوق رکھا ہے اونٹ کے اوپر, اونٹ کے اوپر. میرا مولا بولا اسے اونٹ ہی دے دے, اسے اونٹ ہی دے دے. اب کمبر بولا اے میرے مولا اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر, قطار کے اندر. میرا مولا بولا قطار ہی دے دے, قطار ہی دے دے. اب منگتا بولا ارے بس کر مولا, میں رج گیا مولا, میں بس گیا مولا. تو سب کا مولا, تو جگہ مولا. تیری جوڑی جیوے, تیرا حسن بھی جیوے, تیرا حسین بھی جیوے. من کنتو مولا, من کنتو مولا. آقا نے بولا میں جس کا مولا. میرا غوث بولے, میرا خواجہ بولے, میرا صابر بولے, میرا وارث بولے, میرا اختر بولے. دیوانو بولو, مستانو بولو, ذرا زور سے بولو, شرمانا چھوڑو. من کنتو مولا, من کنتو مولا. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے, ہر چہرہ کھلا ہوا ہے. اللہ سلامت رکھے. ایسے ہی جم کے سنیے, تھم کے سنیے. اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں آج رات ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آئیے پیکر ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ قاری آصف رضا صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں, وہ تشریف لا رہے ہیں. قصیدہ بردہ شریف آپ سماعت کریں. اور یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے. میں نعت لکھوں پتہ نہیں حضور کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں. مولانا انصار صاحب قبلہ نعت لکھے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں, لیکن یہ قصیدہ بردہ شریف وہ ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں قبول ہے, جسے میرے نبی پسند فرماتے ہیں. آئیے حافظ آصف صاحب کا استقبال کرنے. نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوث
شخصیت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو مصرے اور یہ مائک پر کہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ پڑھیے باوجود اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار کچھ اردو اشعار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار مچل کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاہ سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک رضی اللہ عنہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں. ایک بار مچل کو پڑھیے سبحان اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری تک پہنچے
پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں خیرات محمد سے پا کر خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے کہ دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم